ایک مرتبہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور بہت کوششوں کے باوجود بھی قاتل کا پتہ نہ چلا۔ روز یہی باتیں ہوتی اور آئے دن یہی چرچے ہوتے کہ کس نے قتل کر دیا اور قاتل کون ہے۔ جب کسی طرح پتہ نہ چلا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی مگر قاتل کا سراغ نہ ملا۔ اب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہم پر اس راز کو ظاہر فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب بنی اسرائیل پر مصیبت آ پڑی کیونکہ وہ ہر حکم کو مصیبت سمجھتے تھے تو پھر وہ کام مصیبت ہی ہو جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، بنی اسرائیل نے کہا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں نادانی اور جہالت کی بات نہیں کرتا، یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور تم کو کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر اپنے پروردگار سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہونے لگی۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کو جی نہیں چاہتا تو اس میں ہزاروں باتیں نکالتا ہے۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ سینکڑوں سوال کیے بغیر وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان، درمیانی حالت میں ہو۔ پھر انہیں چین نہ آیا، کہنے لگے اب یہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو اور اتنا خوشنما ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے۔ لیکن اب بھی انہوں نے اکتفا نہ کی اور کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دریافت کرو کہ کس قسم کی گائے ہو، ابھی تو ہم شبے میں ہیں، جب ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا تو ذبح کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہو، بالکل صحیح سالم ہو۔ بنی اسرائیل بولے اب ٹھیک ٹھیک پتہ لائے، اب ہم ذبح کریں گے۔ بنی اسرائیل نے اس کام کو جتنا مشکل سمجھا اتنا ہی مشکل ہو گیا۔ اگر وہ پہلے ہی حکم کی تعمیل کر لیتے اور جیسی گائے پاتے ذبح کر لیتے تو کوئی دقت پیش نہ آتی، مگر انہوں نے اس کثرت سے سوال کیے کہ اس میں رکھنے ہی پڑتے چلے گئے اور وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے، اس لیے کہ تمام صفتیں ایک میں جمع ہونا مشکل ہیں۔ مثلاً زرد رنگ نہیں ہے، زرد رنگ ہے تو خوشنما نہیں، اگر زرد رنگ بھی ہے اور خوشنما بھی ہے تو وہ زمین جوتتی ہے، اگر زمین نہیں جوتتی تو کھیتی کو پانی دیتی ہے، اور جس میں یہ سب باتیں موجود ہیں تو وہ درمیانی نہیں ہے، یا تو بوڑھی ہی ہے یا جوان۔ غرض تلاش کرتے کرتے تھک گئے، کوشش اور بہت لگن کے بعد وہ گائے ملی تو اس کو ذبح کیا۔ اصل میں وہ ذبح کرنے والے ہی نہ تھے، اسی لیے وہ بار بار سوال کرتے تھے کہ کسی طرح ٹل جائے، آخر کار ان کو کرنا ہی پڑا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو فرمان خداوندی ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر ڈال دو تو وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر ڈال دیا، ٹکڑے کے پڑتے ہی مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام و نشان بتا دیا۔ بنی اسرائیل مصر میں مدتوں غلامی کی حالت میں رہے۔ اس غلامی کی زندگی نے ان کی زندگی جانوروں سے بدتر کر دی۔ برے بھلے کی تمیز اور ذلت و عزت کا امتیاز ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب مصر سے نکلے تو ان کو آزادی کی زندگی نصیب ہوئی اور شریفانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے لیے اس کی بڑی ضرورت تھی کہ احکام الہی ان پر نازل ہوں اور وہ اسی کے سہارے سیدھے راستے پر چلیں اور آپس میں اتحاد و محبت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے حق اور حقوق العباد کو ادا کریں۔ یہ سب باتیں بغیر شریعت الہی کے اور بغیر ایمان کے نور کے ٹھیک ادا نہیں ہو سکتیں، جن کے ساتھ مشعل ہدایت اور ایمان کا نور ہے اور جن پر یہ روشنی پڑے گی جو پروردگار کی طرف سے اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تو آنکھیں کھل گئیں اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بنی اسرائیل پر ایک کتاب نازل کروں جو ان کے لیے مشعل ہدایت ہو۔
اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بنی اسرائیل پر ایک کتاب نازل کروں جو ان کے لیے مشعل ہدایت ہو، جیسے اگلی امتیں بغیر کتاب کے گمراہ اور برباد ہوئیں، یہ نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ارادہ فرماتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم 30 روزے رکھ کر طور سینا کی طرف آؤ، تو میں تم سے کچھ باتیں بھی کروں گا اور کتاب بھی دوں گا تاکہ ان کی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی بطور گواہ کے اپنے ساتھ لیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل بڑی جھگڑالو قوم تھی، بات بات پر اعتراض، بات بات پر جھگڑا ان کا شیوا تھا۔ چلتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دلیل اور ہدایت کی بہت ضرورت ہے۔ اب میں ان کے لیے کتاب لینے جاتا ہوں، تم میرے بعد ان کا بہت خیال رکھنا، ان کی اصلاح و ہدایت کی فکر کرتے رہنا، دیکھو میرے بعد یہ کسی خرابی میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر اپنے پروردگار کی ملاقات کو طور سینا کی طرف روانہ ہوئے اور شوق ملاقات میں جلد جلد قدم بڑھا کے ساتھیوں سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم نے اس قدر جلدی کیوں کی، اپنے ساتھیوں سے پہلے کیوں چلے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے اس لیے جلدی کی کہ تیری ملاقات اور تیری رضا کا شرف جلد حاصل کروں۔ تعالیٰ نے فرمایا، پلٹو اور 40 روزے پورے کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پلٹ گئے اور 40 روزے پورے کر کے پھر طور سینا پہنچے۔ دونوں جہاں کے پروردگار نے ان کو اپنے قریب بلایا اور باتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار کی یہ عنایت اور مہربانی دیکھی تو شوق پیدا ہوا کہ اپنے پروردگار کو ایک نظر دیکھ بھی لیں۔ عرض کیا، خداوندا میری تمنا ہے کہ میں ایک نظر رخ زیبا کی زیارت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ موسیٰ میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، بھلا اللہ تعالیٰ کو کون آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ کوئی آنکھ نہیں سیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اس کے جلوے کی تاب تو پہاڑ بھی نہیں لا سکتا، جلوہ تو بڑی چیز ہے، اس کے کلام کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، دیکھو اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے جلوے کی تاب لا سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، تجلی کے پڑتے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی، پروردگار تو پاک اور بے نیاز ہے، میں اپنی اس جرات کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے کلام اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، بس جو کچھ میں تم کو دوں اس کو لو اور شکر گزار بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت دی جو نصیحت و حکمت کی مکمل ترین کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو دو تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور موت سنواریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت لے جا کر ان 70 آدمیوں کو دکھائی جن کو اپنے ساتھ لائے تھے اور فرمایا، تمہارے لیے بڑی چیز لایا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی خاص مہربانی سے عطا فرمائی ہے۔ وہ 70 آدمی بہت دلیری اور جسارت کے ساتھ بولے کہ یہ کوئی سند نہیں ہے، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف طور سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس جسارت اور بے باکانہ کلام پر بہت غصہ آیا اور ان پر ناراض ہو کر بجلی گرا دی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ ان سے پوچھتا کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی بجلی کی تاب تو لا نہ سکے، جل کر رہ گئے، تو بھلا اس کے جلوے کی تاب کیسے لاتے اور اس کے نور کو کیسے برداشت کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو قوم مجھے جیتا نہ چھوڑے گی۔ عرض کیا، پروردگار اپنی خاص مہربانی سے میری خاطر ان کو زندہ کر دے، ورنہ قوم میری دشمن ہو جائے گی اور مجھے جینے نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو پھر زندہ کر دیا، اس لیے کہ شاید تم شکر کرو۔